الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار ہم اور آپ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ فتح مکہ اور اس کا جو ریلیونس ہے ہماری زندگی میں اور اس کی جو اہمیت ہے اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے بہت سینئر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ میں ان کے حکم پر صرف 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت عظیم کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے جب اپنے محبوب کے اخلاق کو سب سے عظیم فرمایا ہے اور آپ کے کیریکٹر کو سب سے بہتر فرمایا ہے تو جو شخص یا جو شخصیت عظیم ہوتی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوا کرتی ہے اور اس کی رہنمائی ہمارے لیے قابل عمل ہوا کرتی ہے۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ رسول کا اخلاق بہت بلند ہے اور رسول کا جو کیریکٹر ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو اب اس کیریکٹر کو اور ان کے اخلاق کو ہم اپنی عملی زندگی میں کس طرح لاگو کریں، کس طرح پریکٹیکل طور پر ہم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس کے لیے جو موضوع ہے آج کا فتح مکہ، اس کے ضمن میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں فتح مکہ کے حوالے سے صرف ایک چیز اپنے اس مختصر سے گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ فتح مکہ سے اخلاقی جو پہلو ہمارے سامنے نکل کے آتے ہیں، جو اس کا ایتھکس اور جو مورل ویلیوز ہے وہ چیزیں ہمیں کیا ٹیچنگ کرتی ہیں، وہ ہمیں کیا چیزیں سکھاتی ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنا قابل عمل ہے آج کے اس ماڈرن ایج میں اور آج کے اس زمانے میں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ فتح مکہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 ہجری میں پیش آیا، 20 رمضان المبارک جو کل آنے والا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ موضوع جو رکھا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو تمام صحابہ کے دل میں یہ بات تھی اور یہ بات ہونی بھی چاہیے کہ آج بدلے کا دن ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے یہ جملہ بھی کہا تھا الیوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم جو ہے مکہ والوں سے بدلہ لیں گے۔ لیکن آپ قربان جائیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ آپ نے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں جو لفظ اور جو سینٹنس ارشاد فرمایا ہے وہ یہ تھا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج معافی کا دن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے معافی کا دن کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ تو رحمت اور اللہ نے آپ کو عفو و درگزر اور معافی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جو ہے اس دنیا میں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے انسانوں کے لیے تو آپ کو سراپا رحمت ہے۔ تو سب سے پہلا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے اور پروف جو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ بدلے کے بدلے میں آپ نے کیا دیا، معافی دیا۔ اور قرآن کی اس پہ آیت بھی ہے، اللہ 13ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، اسی واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آج جو ہے بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج معافی کا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب کے سب لوگ آج آزاد ہو، یہ آپ نے مکہ والوں سے فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آج کا دن
اور آج کے ٹاپک سے جو ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں اخلاقی پہلو ملتا ہے، وہ اس اخلاقی پہلو کی مثالیں آپ کی زندگی میں اور آپ کی سیرت میں اور آپ کے بایوگرافی میں بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے اور آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ان کفار کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، یہ لوگ ختم ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں دنیا میں کسی کے لیے بد دعا بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو راہ راست پہ لے آئے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، بلکہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو تو ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما۔ یہ آپ کے اخلاقی پہلو میں سے ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اچھا، اس اخلاقی پہلو سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، چونکہ ٹاپک کے اندر یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کا ریلیونس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول کے جو اخلاقیات ہیں، جو آپ کے کیریکٹر سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف فرما دیا، اسی طرح معافی کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ معاف کرنا ہم بھی سیکھیں، لوگوں کو درگزر کرنا ہم بھی سیکھیں کہ ہم کیسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چونکہ معاف کرنے والوں کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ انہیں بے حد پسند فرماتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اور ویسے بھی ہم لوگ عام طور سے ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ جو لوگ معاف فرما دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے بننا چاہتے ہیں یا ناپسندیدہ بندوں میں سے بننا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نمونۂ عمل کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو یہ امید رکھتا ہو، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو اور آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہو، اور وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، وہ تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ کامل یقین رکھیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی ہونی چاہیے، اللہ سے ہم ڈریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آخرت پہ یقین۔ دیکھیے آخرت پہ ہمارا یقین کتنے دیر کے لیے ہوتا ہے؟ وہ صرف اتنے ہی دیر کے لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں رسمن انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف پلٹ کے جانا ہے۔ وہ بھی یہ معنی سمجھتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم ظاہراً اور رسماً یہ چیز پڑھ لیتے ہیں، یہ رسماً نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، اور زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ کو مسلمان کرنا ضروری ہے، کسی چیز کو ہم رسمی طور پہ نہ لیں بلکہ اس کو حقیقی طور پر اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ جس طرح لا الہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ تیرے ہی جانب سے آئے ہیں، تیرے ہی جانب پلٹ کے جانا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل خلاف شرع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ یقین بیٹھ جائے، دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ تو نے ہی بھیجا ہے اور تیرے ہی طرف پلٹ کے جانا ہے،
ہم کچھ نہ تھے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں وہ مار ڈالے گا، پھر ہمیں وہ زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب جب پلٹ کے جانا ہے تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے سبب بنے، بلکہ ہمارا ہر کام اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک رسول کا جو اخلاق ہے وہ بہت اہم ہے، بہت بلند ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو پورا قرآن ہے، قرآن کو پڑھتے جائیے اور رسول اللہ کے اخلاق اور آپ کے کیریکٹر اور آپ کے کردار کو ہم ہر صفحہ میں پاتے جائیں گے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، کیسا محبت فرماتے تھے، کیسے ان کے درمیان رہ کر الفت و محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ ہم آج یہ عہد کریں، آج کی مجلس میں آپ بہت کچھ سنیں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ٹاپک اتنا براڈ ہے اور اتنا وسیع ہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب فرمائیں گے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر جو رسول اللہ نے اخلاق پیش کیا ہے اس اخلاق کو ہمیں بھی عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔